السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان حضور غریب نواز بلکہ تمام امت مسلمہ کو میں آج یہ پیغام دینا چاہوں گا۔ 29 ذی الحج کی تاریخ ہے آج، اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو کل سے 1 محرم لگ جائے گی۔ مسلمانوں میں نہ جانے کہاں سے یہ ایک نیا چلن آ گیا ہے کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اچھا، جب نئے سال کی مبارکباد کا جو یہ سلسلہ شروع کیا، اس نے مسلمانوں پر اتنا اثر نہیں کیا، تو لوگوں نے یہ سکھایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور دیگر انبیاء کے واقعات جوڑ دیے گئے اس کے اندر۔ کئی انبیاءوں کے واقعات جوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل فرعون سے نجات ملی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات پیش کیے، لیکن یہ سب کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ عاشور کے دن 10 محرم کو جب نواسۂ رسول شہید کیے جانے والے، وہ دن بڑا اہم دن تھا۔ اس وجہ سے اس دن کے وسیلے سے سب کے کام، سب کو نجات ملی۔ تو تمہیں آدم علیہ السلام یاد ہے، نوح علیہ السلام یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام یاد ہے، یونس علیہ السلام یاد ہے، تمہیں محمد رسول اللہ کا نواسہ یاد نہیں ہے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد کو ذبح کر دیا، وہ تم کو یاد نہیں ہے؟ تم خوشیاں منانا چاہتے ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ اس پہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں لوگ۔ اس پہ دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں کہ سوگ 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے، وہ محرم کا قصہ ہو گیا۔ تو بھائی، حضرت امیر حمزہ کا جب شہادت ہوئی، جس سال بی بی خدیجہ الکبریٰ کا جس سال پردہ ہوا، اس سال کو رسول پاک نے غم کا سال ڈکلیئر کیا۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ایک اور حدیث دیکھو، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک گرد و غبار کی حالت میں، پراندہ حالت کے اندر، اور آپ کے بالوں میں دھول، بوسیدہ لباس، اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کو کس نے پریشان کر دیا، آپ کو کس نے رلا دیا؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اٹھ کر کے وہ وقت اور تاریخ لکھ لیا، اور جب کربلا سے قافلہ لوٹ کر کے مدینہ آیا اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی وقت اور وہی تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہ حدیث بخاری میں درج ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ رسول پاک وہاں خود موجود تھے اور آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ جس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اس موقع پر مسلمانوں کو خوشیاں منانی۔ افسوس، سب افسوس۔ اور اگر یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ چلو سال بھر کا غم ہے، پھر برسہ برس کیسے مناتے چلے جا رہے ہو، ہر سال۔ تو یہ جان لو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مدینے کے گھروں کے اندر محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے لوگ، مدینے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے زور زور سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جب برسوں برس بعد بھی رسول پاک کا گھرانہ اس غم کو منا رہا ہے، یعنی کہ ہر سال، تو مسلمانوں کو رسول پاک کے گھرانے کو فالو کرنا ہے یا ان مولویوں کو فالو کرنا ہے؟ رسول پاک جب فرما کے چلے گئے کہ مجھے قرآن اور اہل بیت اگر تم تھام کے رکھو گے، یہ 2 بھاری چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کو تھام کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو جو اہل بیت کا عمل ہے وہ افضل ہے یا کسی مولوی کا فتویٰ افضل ہے؟ مولوی کا فتویٰ بھی اس اہل بیت کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے، پر بہرحال افسوس اگر مسلمان اس چیز کو نہیں جان پا رہا ہے۔ اب یہ تو خطاب تھا میرا ان لوگوں سے جو محرم میں خوشیاں منانا چاہتے ہیں، وہ پہچان لیں کہ ان کو رسول پاک کے ساتھ اور ان کے گھرانے کے ساتھ غمزدہ ہونا ہے، یا پھر جب رسول پاک اور رسول کا پورا گھرانہ غمزدہ ہے تب انہیں خوشیاں منانی ہیں۔ تو پھر جب رسول پاک کی بارگاہ سے شفاعت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تب آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے آپ کو لینی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بنا اگر آپ داخل ہو سکتے ہو جنت کے اندر، تو پھر آپ رسول کے غم کے اندر خوشیاں مناؤ، اور اگر آپ کو رسول پاک کی شفاعت چاہتے ہو
تو پھر رسول کے غم میں، رسول کے گھرانے کے غم میں غمزدہ ہو۔ اب آگے کی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، غم امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ لیکن مجھے شکایت ہماری قوم کے، ہمارے لوگوں سے یہ ہے، عاشقان اہل بیت جو عشق کا دم بھر رہے ہیں اہل بیت سے، ان سے یہ شکایت ہے کہ میرے بھائی شریعت کسی مولوی کے گھر کی نہیں ہے، شریعت کسی مولوی نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنائی ہے۔ یہ آپ جو مولوی کی جھولی میں ڈال دیتے ہو کہ شریعت تو مولوی کا کام ہے، شریعت مولوی کے ابا جی کی بھی نہیں ہے۔ شریعت ہے رسول پاک پر نازل ہوئی اللہ کا قانون، جو رسول پاک نے بتایا، جو امام حسین نے بچایا، جو رسول کے گھرانے نے بچایا، تو اس شریعت کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ جو محرم ہے یہ ہر سال ہمارے پاس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں یاد دلائیں کہ ہم کس سوچ کے قائل ہیں، حسینیت کے یا یزیدیت کے، کیونکہ یہ دو سوچ ہے۔ میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں، یہ دو سوچ ہے۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کربلا بس ایک مرتبہ ہو گئی اب ختم، آپ اس وقت جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دے دیا بس انہوں نے دے دیا، بس اب بات ختم۔ یہ موقع ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے کھلا ہے کہ اگر وہ حسینیت پہ چلتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہے، اگر وہ یزیدیت کی سوچ پر چلتا ہے تو پھر وہ یزید کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب حسینیت کی سوچ اور یزیدیت کی سوچ میں فرق ہے کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ رہے گا، محمد رسول اللہ رہے گا، شریعت قائم رہے گی۔ یزید چاہتا تھا شریعت ہٹا دو، شراب عام کر دو، جوا عام کر دو، نماز مت پڑھو۔ تو اگر آپ حسینیت کی سوچ قائم کرنا چاہتے ہو تو آپ نمازیں پڑھو۔ یزید چاہتا تھا نماز نہ ہو، آپ نماز پڑھو۔ یزید چاہتا تھا روزے نہ ہو، آپ روزے رکھو۔ یزید چاہتا تھا شریعت ختم ہو جائے، آپ شریعت کو فالو کرو، تو آپ حسینی ہو۔ اگر آپ شریعت کو فالو نہیں کرتے ہو تو پھر وہ آپ خالی نام لگا کے گھوم رہے ہو، آپ حسینی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز بڑا اچھا ایک شعر ہے اس میں ایک لوہے کے اندر، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر، ادا کیا اسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا اسے جعفر نے برسر ممبر، رکوع میں جس کے رہے برسو قاضم مستر، رضا نے لب پہ سریر رضا سجا کے پڑھی، تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نکین نقوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی۔ پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز کبھی اہل بیت نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی اہل بیت نے شریعت پامال نہیں کی۔ شریعت کے پاسبان بنو گے تو اہل بیت کے سچے عاشق ہو۔ رسول پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ اہل بیت کو اس طرح سے ماننا کہ قرآن کو چھوڑ دینا۔ رسول پاک نے کہا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دو بھاری چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت ہمیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور قرآن ہمیں اہل بیت کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی سوچ حسینی رکھتے ہو تو شریعت پر عمل کریں، اور جو لوگ بھی اس محرم کے ایام کے اندر جو غم کے ایام ہیں، غم حسین علیہ السلام کے، رسول پاک کے گھرانے کے غم کے ایام ہیں، اس میں خوشی منانا چاہتے ہیں، وہ اپنا انجام انشاءاللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند نے صغرا کو خبر جا کے سنائی، ویران مدینہ ہے بسی کرب و بلا ہے، محمد کے نوازے کا وفا ہے۔